ایک آدمی رقم دیتا ہے دوسرے کو کاروبار کے لیے، اور اس رقم کے مناسبت سے حصہ طے کر لیتا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جو نفع ہوگا اس کا حصہ، یوں نہیں، جو رقم دے رہا ہے اس کے حساب سے مثال کے طور پر کہتا ہے کہ مجھے ہر سال کا 7% اس رقم کا تم نے دینا ہے، تمہیں گھاٹا ہو یا نفع ہو، یعنی نفع کا حصہ نہیں بلکہ اصل رقم کا حصہ اس سے طے کرے۔ خواہ یوں روزانہ کا 1000 روپے دیتا رہے، 10 لاکھ دے دیا کاروبار کے لیے، جو بھی طے کر لے، لیکن اصل رقم پر منافع فکس کر لے، فیصد نہیں، رقم فکس کر لے۔ یہ سوال ہوا تو اس کے بارے تحقیق یہ ہے بلا شک و شبہ یہ احناف کے نزدیک جائز نہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ صورت ہے مضاربت کی، اور مضاربت میں نفع متعین کرنا، رقم متعین کر کے یہ جائز نہیں۔ نفع میں سے حصہ معین کرنا وہ جائز ہے، کہ جو نفع ہوگا اس کا تیسرا حصہ میرا، 2 حصے تیرے، 2 حصے تیرے میرے، تیسرا حصہ تیرا، جو بھی طے کر لے، تناسب طے کریں نفع میں سے۔ اور اگر کل رقم کا کوئی مقرر کر لیں، کل رقم 10 لاکھ، تو نے سال کا 70,000 دینے، 2 لاکھ دینے، 5 لاکھ دینے، جو بھی طے کرے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اس بات کی صراحت مبسوط سرخسی، قدوری شریف، ہدایہ، عالمگیری، عنایہ، فتح القدیر، بنایہ، بحر الرائق، الاختیار، مختار، رد المختار، تکملہ رد المختار، مجمع الانہر، تبیین الحقائق، حاشیہ شلبی، اور بہت سی دیگر کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس طرح معاہدہ کر لیا، پہلے نہیں پوچھا، کاروبار کر لیا، اب کیا کرے؟ ایک آدمی نے پیسے دیے دوسرے کو، اس کو کہا جی روزانہ کے حساب سے یا مہینے کے حساب سے مجھے اتنے پیسے دیے کر۔ ایک مدت گزر گئی، اب مسئلے کا پتہ چلا، اب کیا کریں؟ تو وہ معاہدہ مضاربت تو فاسد ہے۔ اب کیا بنے گا؟ اجر مثل لازم ہوگا، یہ اتنی مزدوری، گویا کہ یہ اس کا ملازم ہے، جس کو پیسے دیے نا وہ اس کا ملازم اور امین ہے، پیسے میرے، نفع میرا، تو کاروبار کر، تجھے تنخواہ دوں گا، اور وہ تنخواہ اجرت مثل، اتنے کام کی جتنی مزدوری بنتی ہے اتنی دی جائے، اور وہ مزدوری طے کرتے وقت یہ نہیں کہ جتنا پہلے مضاربت میں طے کیا اس سے بھی بڑھا دے، نہیں، اس سے کم ہی رکھے۔ مثال کے طور پر پیسے دیے کاروبار کر اور مجھے روزانہ کا 1000 روپے دینے، اب یہ نہیں کہ اجرت مثل 1500 مقرر کر لے، مضاربت فاسد ہوئی تو چلو یوں صحیح، نہیں، وہ جو طے کیا تھا اس کی حد سے کم جس طرح اجرت مثل بنتی ہے معاشرے اور عرف کے اعتبار سے اتنی رقم طے کرے تو پھر جائز ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ بات کہ اس طریقے سے کام کرنے میں اجرت مثل ہے، یہ نہیں کہ وہ سارا ہی اس کا بیکار ہو گئے، پیسے اس کو واپس کرے اور اس کی چھٹی، نفع بھی اس کا، پیسے جس کے تھے اسی کو نفع دے، لیکن جس نے کاروبار کیا اس کو کام کی اجرت ملے گی، جتنی اس نے کام کی اجرت ہوتی ہے۔ کہ دکان پر اتنی دکان 10 لاکھ کے کاروبار میں کوئی دکانداری کرے تو اس کو جتنی اجرت مثل ملتی ہے، مثال کے طور پر وہ دیہڑی کا 70,000 کماتا ہے تو اس کو 2000 اجرت مثل بنے، 1000، 1500، 5000، جو ہو عرف کے اعتبار سے وہ طے کیا جائے اور وہ اس کو دی جائے، لیکن جتنی دیہڑی طے ہوئی ہے اس سے کم مضاربت کے اعتبار سے پہلے جتنا طے ہوا ہے دیہڑی کہ روز کے اتنے پیسے، اس سے کم، یا ماہانہ طے ہوئے اس سے کم رکھے۔ یہ جوہرہ نجرہ میں ہے، مبسوط سرخسی میں، مجمع الانہر میں، ملتقى الابہر میں، الاختیار میں، بدائع ثنائے میں، فتح القدیر، ہدایہ، بنایہ، ہندیہ، قاضی خان، درر غرر، بحر الرائق، رد المختار وغیرہ میں موجود ہے۔ ہدایہ شریف میں فرماتے ہیں ھذا ھو الحکم فی کل موضع لا تصح فیہ المضاربہ، جب بھی مضاربہ درست نہیں تو یہی حکم ہوگا کہ اجرت مثل لازم ہوگی۔